وہ مالک اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں بڑی واضح ہدایات دے دیں کہ کس طرح ہم نے کام کرنا ہے بے نفس ہو کے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہوتی چلی جائیں گی. پھر یہ ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان میں یا علم جن میں زیادہ بہتر ہے، کسی قسم کو تکبر نہیں آنا چاہیے. وہ کوشش یہ کریں کہ اپنا علم دوسروں کو بڑی عاجزی سے بتانے کی، سکھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ ایک اپنا اظہار خیال کر کے تو اپنی بحثوں میں پڑھ کے الٹ پٹانگ، اور پھر یہ کہنا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے، وہ دوسرے کا میری بات ٹھیک ہے. سوال ہے کہ ان سوشل میڈیا کی بحثوں سے جماعت احمدیہ کی ترقی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جماعت کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنے علمیت کا اظہار کرنا ہے یا اپنے علمی اظہار سے اپنوں کو ہی قائل کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو جو پرانی تاریخ ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ مختلف قسم کے نقطۂ نظر والے لوگ پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، مکتبہ فکر پیدا ہوا، اور اس کے بعد رفٹ ہی بڑھتی چلی گئی. وہ رفٹ نہیں ہم نے پیدا کرنی، ہم نے ایک ہو کے کام کرنا ہے. اگر کسی کے علم میں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو بتائے، اور اس کو اس طرح بتائے کہ اگلے کو یہ نہ ہو کہ اس کو بحث کا رنگ دیا جا رہا ہے، بلکہ اس طرح بتائے کہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو. اگر جو میں بات سمجھاؤں اس میں کمی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کمی کو کس طرح پوری کرنا ہے. اگر آپ میں کمی ہے تو میری بات کو سمجھ لیں. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے جو ہر مشنری کو ہمیشہ ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. تو وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. دنیا میں ہر جگہ وسائل کی کمی رہتی ہے، اس لیے اکانومسٹ بھی جو ہیں، دنیا دار جو ہیں، معیشت کے ماہرین جو ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ منیمم ریسورسز اور میکسیمم یوٹیلیٹی. تو یہ تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے محدود وسائل سے آپ زیادہ سے زیادہ کتنا استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر طریقے ایجاد کریں. تمہیں پتہ ہے سوشل میڈیا کون سی چیزیں نیگیٹو ہیں، کون سی پازیٹیو ہیں؟ ہاں جی. پتہ ہے نا؟ ہاں جی. وہ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا آدمی ہو اس کو تم جگا سکتے ہو، جو جاگ رہا ہو اس کو کس طرح جگاؤ گے؟ جو مچھلا بن کے سویا ہو، جو پریٹینڈ کر رہا ہو کہ میں سویا ہوا ہوں. اگر تم پریٹینڈ کر رہی ہو کہ میں سوئی ہوئی ہوں، تمہیں جو مرضی ہلاتا رہے تم اٹھو گی نہیں. اگر صحیح طرح سوئی ہوئی ہو حقیقت میں، تمہیں کوئی جگائے گا تو تم جاگ جاؤ گی، ہے نا؟ اور غصے میں جگانے والے کو کیا کہو گی؟ کیا مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا. تو بہرحال یہ جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی، جو نیگیٹو باتیں اگر تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے تو ان کو اوائڈ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو نہ دیکھو. یہ تو ٹیمپٹیشن ہے نا، ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے. ایک آدمی ایک دفعہ کھولتا ہے ایک میڈیا پہ ایک لنک، اس میں دیکھ لیتا ہے، اس پہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے برے اثرات کیا ہو رہے ہیں. پھر اگلا، پھر دوسرا، پھر تیسری پروگرام دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس پہ، اس سے غلط ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ اگر تم دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو نیگیٹو اثر ڈال سکتی ہے تمہارے پہ، تو تم فوری طور پہ اس کو بند کر دو، اور اس سوشل میڈیا کی اور سائٹس جو اچھی ہیں ان کو دیکھ کے، جہاں نالج بھی ہے، علم بھی آ رہا ہے، یا ایجوکیشنل پروگرام ہے، یا دوسرے سائنس کے پروگرام ہے، ڈاکومنٹریز ہیں، یا اس کے اوپر کچھ کمنٹس ہیں، یا اور پڑھے لکھے سائنسدانوں کے کمنٹس ہیں، یا جماعت کے سوشل میڈیا ہے، ان پہ چلی جاؤ اور ان کو دیکھو، بجائے اس کے کہ نیگیٹو اثر ڈالنے والی سوشل میڈیا کو دیکھو. تو یہ تو خود اپنی ول پاور اور ڈٹرمنیشن اور ہے کہ کتنا تم اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو.